بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب جب کہ آپریشن میں دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، اس کے بعد اب شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے ISPR کی طرف سے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کتنے دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں، کتنی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے ہمارے سیکیورٹی کے جوان اس میں شہید ہوئے ہیں اور کتنے عام سویلینز اس میں جاں باق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ کوارڈینیشن باہر سے ہو رہی تھی، ملک کے باہر سے ان دہشت گردوں کو مدد فراہم کی جا رہی تھی۔ یہی بات ISPR کی سٹیٹمنٹ میں موجود ہے۔ وزیر داخلہ نے تو نام بھی لے دیا ہے، محسن نقوی صاحب نے تو بھارت کا براہ راست نام لیا ہے اور ان کا کہنا ہے بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس طرح مئی 2025 میں بھارت کو شکست ہوئی، اس کے بعد سے بھارت ابھی تک زخم چاٹ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اب ہم سامنے سے تو حملہ کر نہیں سکتے۔ تبھی سے خدشات تھے کہ اس طرح کی پراکسی جنگ ہوگی اور اب وہی بات ہو رہی ہے، پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے۔ میں جنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں 5-10 دہشت گرد ہوں گے، خودکش حملہ آور ہوتے ہیں اور اس طرح سے حملہ کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد آئے تھے کہ 100 تو مارے ہی گئے ہیں، کل تعداد 133 بتائی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کوئی اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ جی یہ باقاعدہ ایک جنگ ہے جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے۔ اب پاکستان جواب دے رہا ہے، پاکستان کی فورسز جواب دے رہی ہیں۔ آپریشنز جاری تھے، پچھلے 1-2 دن میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی دہشت گردوں کو مارا گیا اور اس کے رد عمل میں پھر کہ جی یہ تو ہم تک پہنچ گئے ہیں اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال پولیٹیکل گیپ کا ہے، سیاسی فاصلے کا ہے۔ سیاسی فاصلے سے مراد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک تو اکٹھا ہونا ہوگا، بیٹھنا ہوگا۔ اب مذمت سبھی کر رہے ہیں، خالی مذمت سے کام نہیں چلے گا، اونرشپ لینی ہوگی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جی سیاستدان اٹھیں اور جا کر بندوقیں اٹھا لیں اور جا کر دہشت گردوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں، وہ تو کام فورسز کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جا کر لوگوں میں بیٹھ کر بات کریں اور جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا خاتمہ کریں اور سب ایک ہو کر سارے اکٹھے نظر آئیں، تمام لوگ اس میں اکٹھے نظر آئیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں اکٹھی نظر آئیں، اور صرف بلوچستان کی نہیں، پورے ملک کی تمام، اور ایک پلیٹ فارم پر آئیں، سب ایک طرح سے نظر آئیں، ایک سٹیج پر سب بیٹھے ہوں آپس کے اختلافات ختم کر کے۔ اب ہماری جو بات ہوئی ہے کوئٹہ میں اہم ترین ذرائع سے، وہاں تو یہ بات چل رہی ہے کہ جی 1.5 سے 2 ارب روپیہ دے دیا جاتا ہے ہر MPA کو، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1.5 سے 2 ارب روپیہ کیا لوگوں پر خرچ ہوتا ہے، اس حلقے میں خرچ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 1.5-2 ارب روپیہ بلوچستان کے علاوہ پورے پاکستان میں کسی MPA کو اتنی رقم نہیں ملتی سالانہ، وہ بھی 1.5 سے 2 ارب روپیہ۔ اس کا کیا کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی، تمام لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے نہیں ہوں گے اور اس کو سیاسی طور پر گورننس کی سطح پر اس کو ڈیل نہیں کیا جائے گا، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ خالی سب کچھ سیکورٹی فورسز میں دے دیا جائے، جی اٹیک ہو رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو جس طرح نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا بھی استعمال ہے اس میں، لیکن جا کر لوگوں سے انگیج کرنا، ملنا، اگر کہیں کوئی محرومی ہے اس کو ختم کرنا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی 1.5-2 ارب روپیہ لے لیا ہے اور اس کے بعد وہیں لوگ مسائل کا شکار ہیں، پریشان ہے، نہ اسکول ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، بنیادی ضروریات نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں کو خراب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آ کر کے دیکھیں جی یہ تو مسائل نہیں آپ کے حل ہو رہے، آپ نے ووٹ دے کر کیا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو اب اس گیپ کو ختم کرنا ہوگا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جی جو ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب چونکہ آپریشن مکمل ہو گیا ہے، جب یہ دہشت گردوں نے کوارڈینیٹڈ اٹیک کیے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی شہروں میں بیک وقت اٹیک ہوا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے ناکام، 2 روز میں 3 خودکش بمباروں سمیت 133 دہشت گرد ہلاک، 15 جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ اس میں عام شہری بھی جاں بحق ہوئے ہیں جس طرح سے یہ حملے کیے گئے ان میں۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایتی یافتہ دہشت گردوں نے کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دالبندین، خاران، پنجگور، تمپ، گوادر اور پسنی کے گرد و نواح میں متعدد دہشت گرد کارروائیاں کر کے بلوچستان کے امن کو سبراج کرنے کی کوشش کی۔
غیر ملکی آقاؤں کی ہدایت پر کی جانے والی ان بزدلانہ دہشت گرد کارروائیوں کا مقصد مقامی آبادی کی زندگی کو مفلوج کرنا اور بلوچستان کی ترقی کو نقصان پہنچانا تھا۔ 29 شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، جن میں خواتین، بچے، بزرگ اور مزدور شامل تھے جو جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ تھے۔ انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ بہادر افواج نے پیشہ ورانہ مہارت اور غیر متزلزل حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچستان بھر میں طویل، شدید اور جرأت مندانہ کلیئرنس آپریشن کے دوران 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ کلیئرنس آپریشنز اور شدید جھڑپوں کے دوران وطن کے 15 بہادر سپودوں نے جرأت اور بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ متاثرہ علاقوں میں کلیئرنس آپریشن مسلسل جاری ہے اور ان انسانیت سوز بزدلانہ کارروائیوں ملوث منصوبہ سازوں، سہولت کاروں، معاونین اور حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ 30 جنوری کو پنجگور رہنائی میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں بلوچستان میں جاری آپریشنز کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو چکی ہے، اور جو آپریشن ہے اسی طرح سے وہ جاری رہے گا۔ کلیئرنس آپریشن بھی ہے اور یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب بھی گئے، جنازے میں شرکت کی، جو پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ آبدیدہ بھی ہو گئے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی موجود تھے، اور پھر وہ حوصلہ دیتے رہے لواحقین کو۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ بھی بات دیکھی جا رہی ہے کہ جس طرح بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے اور پھر یہاں سے دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں، اس میں بھی ایک پریپیئرڈنس نظر آتی ہے کہ اگر اس طرح کا حملہ ہو تو فوری جوابی کارروائی کس طرح سے کرنی ہے، ورنہ یہ اتنے شہروں میں بیک وقت اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد آ کر حملہ کرے تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ ان کا اس طرح سے مقابلہ کیا جائے۔ باقی بھاری امریکی ٹیرف اور چاہ بہار منصوبے سے دستبرداری مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کا واضح ثبوت ہے، برطانوی اخبار بھی اب یہ کہہ رہا ہے۔ تو بھارت تو چاہتا ہے کہ افغانستان اور ایران کی سرزمین وہ استعمال کر سکے، یعنی یہ بارڈر جو ہے اس کو استعمال کر سکے اور دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں بڑھا سکے۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ سامنے تو مقابلہ ہار گیا بھارت، اب ادھر سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں اسی بارے میں۔ جہاں تک سیاسی خبروں کا تعلق ہے، اس میں ایک تو بڑی خبر جو زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی ہیں، ہم نیوز سے وابستہ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دی ہے اور حامد میر صاحب ان کو کوٹ بھی کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے 46 MPA وزیر اعلیٰ پنجاب سے خوش نہیں، اور ان سب کا تعلق حکمران جماعت سے ہی ہے، اندازہ لگائیے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں جیسے کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ کو ایسی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ عمومی طور پر سیاست پر تبصرہ نہیں کرتے، لیکن مزمل اسلم صاحب مشیر ہیں، مشیر خزانہ خیبر پختونخوا کے، لکھتے ہیں بہت جلد عدم اعتماد اور فارورڈ بلاک کی آواز ہے، قومی اسمبلی میں بھی کچھ ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں ان کے سورسز کیا ہیں، لیکن زاہد گشکوری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پورا اسٹڈی کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، اور اس میں جناب 46 MPAs ہیں 16 اضلاع کے، اور زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جو مریم نواز صاحبہ سے خوش نہیں ہے۔ اور ایسی ناخوشگوار خبریں نون لیگ کے لیے آگے آنے والی ہیں، کیونکہ ڈیلیوری اس طرح سے نہیں ہو رہی، اشتہار بازی بہت ہے، اجلاس بہت ہیں۔ آج بھی ایک اجلاس کیا گیا، اس میں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بھی، انجمن ستائش بامی لگ رہی تھی، ایک دوسرے کی تعریفیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کیا آنی تھی، تباہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اب اس سے ایک مہنگائی کی اور لہر آنے والی ہے، کیونکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، تو اس سے اور مہنگائی ہونی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ لوگ پہلے ہی بے روزگاری، غربت سے تنگ ہیں، اور مزید بے روزگاری ہو رہی ہے، قرض بڑھ رہا ہے، ہر آدمی پر قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، 3,33,000 روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہو چکا ہے، اور قرض حکومت بڑھاتی چلی جا رہی ہے، نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہ کوئی معاشی اشاریے پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں، نیچے سے نیچے جا رہے ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ زور اس بات پر ہے کہ جی کسی طرح سے تحریک انصاف کو کیسے ہم نے کرش کرنا ہے۔ 8 فروری کو بسنت میں لوگوں کو لگانا ہے، 8 فروری کو کوئی احتجاج نہ ہو سکے، اس طرف سارا زور دیا جا رہا ہے۔ باقی مریم نواز صاحبہ کی تو اپنی کرسی لڑکھڑا رہی ہے، اپنے لوگ اب پریشان ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کیسے ووٹ لینے جائیں گے، اور کہہ رہے ہیں نہ ہم سے ملاقات ہوتی ہے، نہ ہمیں فنڈ ملتے ہیں، نہ ہماری بات چیت ہوتی ہے، نہ ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھاگ جائیں اور کہیں کہ جی ہم تو انڈیپینڈنٹ، اس سے بہتر ہے لڑ لیں گے الیکشنز،
اور ان میں سابق بھی ہیں، موجودہ بھی ہیں ایم پی ایز، یا یہ کوشش کریں گے کہ شاید تحریک انصاف میں چلے جائیں. اگر ان کو ذرا سا بھی یہ احساس ہو گیا یا یہ کہنا چاہیے کہ ذرا سی بھی یقین دہانی ہوئی کہ کچھ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں گے تو یہ یقیناً پھر ادھر ادھر بھاگیں گے. آخر میں ذکر کر دوں ثوابی کا، جہاں پر سہیل آفریدی بڑے جذباتی نظر آئے اور تجزیہ کار، صحافی، بڑے بڑے رپورٹرز اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. شاید جتنا بھی ابھی تک فیز کا ذکر ہوتا ہے جی، فرسٹ فیز، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، تو یہ ثوابی والا فیز سب سے زیادہ چارجڈ کہا جا رہا ہے. سب سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر نکل آئے ہیں. تو ہر ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے اگلی دفعہ میں. تو لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سہیل آفریدی اس وقت نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا تھرٹ بن چکے ہیں، بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں. جس طرح وہ لوگوں کو موبلائز کرتے چلے جا رہے ہیں اور جذبات ان کے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہر صورت اب خان کی رہائی کی طرف چیزوں کو لے کر جانا ہے. تو اب 8 فروری سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے ابھی بھی بہت کم دن رہ گئے، لیکن کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. جس سے میری مراد یہ ہے کہ خان سے ملاقات، ان کا ٹریٹمنٹ، کچھ نہ کچھ بڑی خبر آنی ہی آنی ہے. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں. اللہ حافظ.